شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ ایک بار دو کنیزیں لڑکے اور لڑکی میں جھگڑا کرتی ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، ان کی بات سنی۔ دونوں کہہ رہی تھیں کہ لڑکا میرا ہے اور لڑکی دوسری کنیز کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ ان عورتوں سے کہو کہ اپنا دودھ الگ الگ شیشیوں میں بھریں۔ پہلے خالی شیشی کا وزن کیا گیا، پھر دودھ بھری شیشیوں کا وزن کیا گیا، پھر جس کا دودھ وزنی تھا اسے لڑکا دے دیا اور جس کا وزن ہلکا تھا اسے لڑکی۔ اس کی وضاحت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں کی ہے: قرآن کریم نے مرد کے لیے عورت کی نسبت 2 گنا حصہ مقرر کیا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عورت بہت ہی پریشان تھی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنے لگی: اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا بیٹا چھت کے بالکل کنارے پر کھڑا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ نیچے نہ گر جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ لڑکا جن لڑکوں کے ساتھ کھیلتا کودتا ہے ان میں سے کسی لڑکے کو اس کے پیچھے کھڑا کر دو اور پھر وہ تمہارے لڑکے کو آواز دے کر بلائے۔ وہ اپنے ہم عمر کی آواز سن کر اس کی طرف ہی دوڑے گا اور نیچے نہیں گرے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے ناظرین، اسلامی لشکر کے ایک سپاہی ہیشم سے مروی ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے 6 مہینے کے بعد بچے کو جنم دیا۔ ہیشم نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ بچہ کس کا پیدا کر لائی ہو؟ آخرکار دونوں میاں بیوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آدمی نے عرض کی: اے خلیفہ، مجھے 6 ماہ ہوئے ہیں کہ میں سفر سے واپس آیا ہوں اور میری بیوی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے، اس نے ضرور زنا کیا ہے، کیونکہ 6 ماہ کے حمل سے بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ جب یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ یہ عورت اپنے شوہر ہی سے حاملہ ہوئی ہے، یہ بچہ اس کے خاوند کا ہی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ عورت کی مدت حمل اور مدت رضاعت 30 ماہ ہے، اور پھر فرمایا کہ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کی مدت تک دودھ پلائیں۔ لہٰذا اگر 30 کو 24 پر نفی کریں تو مدت حمل 6 ماہ بنتی ہے اور 6 مہینے کا بچہ پیدا ہو کر زندہ رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کو رہا کر دیا اور بچے کو اپنے ماں باپ سے ملا کر قرآن پاک کے ارشادات سے آگاہ کر دیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دربار خلافت میں 3 بندے حاضر ہوئے جن کے پاس 17 اونٹ تھے۔ ایک نے کہا: حضرت، یہ اونٹ ہمارے درمیان مشترکہ ہیں، ان میں سے 1/2 ایک کے ہیں یعنی 17 کا نصف، 3/1 دوسرے کے ہیں اور 9/1 یعنی 9واں حصہ تیسرے کا ہے۔ ان اونٹوں کو ہم اس طرح تقسیم کر دیں کہ ان میں کوئی کسر نہ رہے، یعنی ہر آدمی کو مکمل اونٹ ملے اور نہ اونٹ کو کاٹا جائے اور نہ ہی کسی اونٹ کو فروخت کیا جائے۔ اب 17 کا عدد نہ تو دوسرے پر، نہ تیسرے پر اور نہ ہی 9ویں پر تقسیم ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سنا اور اپنے غلام سے فرمایا کہ جاؤ اور میرے گھر سے میرا اونٹ لے آؤ اور ان کے ساتھ کھڑا کر دو۔ چنانچہ غلام گیا اور اونٹ لے آیا۔ اب ٹوٹل 18 اونٹ ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: جس کے 1/2 تھے وہ 18 کا نصف 9 لے جائے، جس کے 1/3 تھے اس سے فرمایا کہ 18 کا 3
6 آپ لے جائیں، اور جس کا 9/1 تھا اس سے فرمایا 18 کا 9 2 آپ لے جائیں، یعنی 2، 6 اور 9 یہ ٹوٹل 17 بنتے ہیں۔ سب کو 17 اونٹ حصے کے مطابق بانٹ دیے اور اپنا اونٹ گھر واپس بھیج دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر مسلمان شیر خدا مانتا ہے، ان سے بہت ہی پیار کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ ایسے سوال حل کروانے کے لیے لاتے تھے کہ انسان حیران ہونے کے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مسئلے کا حل ایسے نکالتے تھے کہ دیکھنے والے بھی حیران ہو جاتے تھے۔ اسی طرح ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 2 آدمی سفر پر جا رہے تھے کہ ان میں سے ایک کے پاس 3 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ دونوں مل کر کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ اسی وقت ایک تیسرا آدمی بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، تو اس طرح تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو تیسرے آدمی نے 8 درہم ان کے حوالے کیے۔ وہ آدمی تو چلا گیا، لیکن ان کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ ایک نے کہا میری 5 روٹیاں تھیں تو میرے 5 درہم، اور تیری 3 روٹیاں تو تیرے 3 درہم۔ اسی بات پہ جھگڑا جاری تھا کہ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے 3 روٹیوں والے، اپنے دوست کی بات مان لو، لیکن وہ بندہ نہ مانا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 5 روٹیوں والے کو 7 درہم اور 3 روٹیوں والے کو 1 درہم ملنے چاہیے۔ یہ فیصلہ سننے کے بعد 3 روٹیوں والے نے اس فیصلے کی وضاحت طلب کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس 3 روٹیاں اور تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں، تم لوگوں نے اپنی اپنی روٹی بھی کھائی اور تیسرے بندے کو بھی کھلائی۔ اگر تمہاری 3 روٹیوں کے 3 ٹکڑے بھی کیے جائیں تو یہ 9 بنتے ہیں۔ اسی طرح 5 روٹیوں کے 3 حصے کریں تو 15 بنتے ہیں۔ سب ٹکڑوں کو ملائیں تو 24 ٹکڑے بنیں گے۔ اس حساب سے تم تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے۔ تم نے اپنے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے خود کھا لیے اور 1 تیسرے آدمی نے کھایا۔ اسی طرح تمہارے ساتھی کا حساب لگائیں تو اس نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے آدمی نے کھا لیے۔ اس طرح 13 ایک اور دوسرے کے 7 ٹکڑے مسافر نے کھائے۔ اب ان 8 درہم میں سے 13 1 درہم ہی بنتا ہے اور 7 درہم تیرے ساتھی کے بنتے ہیں۔ یہ بات سن کر 3 روٹیوں والے نے اپنا سر جھکا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا۔